السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں آج ایک مسئلے پر روشنی ڈال دوں۔ میرے ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے، کیا حضرت حیض کی حالت میں، یعنی ایسے حالت میں کہ عورتوں کے جو پیریڈز کا وقت ہوتا ہے، اس حالت میں کیا بیوی سے شوہر ہم بستری کر سکتا ہے؟ اچھا، نہیں کر سکتا تو کب تک نہیں کر سکتا، اور کر لے تو کیا ہے؟ تو دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ جب تک حیض کی حالت میں رہے گی عورت، اس ٹائم تک شوہر ہو کر بھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے پاس سو سکتا ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہے، اس کے ساتھ میں کھا سکتا ہے، اس کے جسم کو چھو سکتا ہے، اس کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اسے ٹچ کر سکتا ہے، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ ہم بستری کر بیٹھتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ اتنا علم حاصل ہی نہیں کیا، کسی عالم سے معلوم ہی نہیں کیا، کبھی کوشش ہی نہیں کی معلوم کرنے کی۔ یہ حیض کا ایک پیریڈ ہے، وہ ہر عورت کا جو رہتا ہے دن کم و بیش رہتا ہے، کم بڑھتی رہتا ہے، یعنی کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن، کہ 3 دن سے کم نہیں ہے۔ حیض کا کم سے کم پیریڈ 3 دن ہے۔ اگر کسی کو 3 دن سے کم پیریڈ ہوا تو وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ کہلائے گا۔ حیض کم سے کم کسی کو 4 دن، تو جس کی جو عادت ہے 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، جس کی جتنی عادت ہے، وہ پیریڈ اس کے جب بند ہوئے تو غسل کر لیں وہ، اور غسل کر کے پھر اپنے شوہر سے ہم بستری کریں۔ یعنی ہر عورت کا یہ ایک ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ بھئی حیض میں 5 دن اپنی عورت سے نہ ملیں، آپ 3 دن اپنی بیوی سے نہ ملیں، یا 4 دن نہ ملیں۔ ہر عورت کا یہ لگ بھگ الگ الگ عادت ہوتی ہے، کسی کو 4 دن آ رہا ہے، کسی کو 5 دن۔ اب یہ اس کو خود معلوم ہوتا ہے، شوہر کو بھی معلوم ہوگا، اس کی بیوی کو بھی معلوم ہوگا کہ مجھے کتنے دن آتا ہے یہ حیض۔ جتنے دن اس کو آتا رہے اتنے دن اس سے گریز کرے، پرہیز کرے، دور رہے۔ کیا حیض کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر روزے سے تھی اور حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا، اس روزے کی وہ قضا کرے گی حیض کی حالت میں۔ نماز کی حالت میں تھی، حیض شروع ہو گیا تو نماز بھی اس کی وہ فاسد ہو گئی، توڑ دے، اس وقت وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ اچھا، کیا کھانا بنا سکتی ہے حیض والی عورت؟ ہاں، کھانا بنا سکتی ہے، لیکن ہاں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا منع ہے۔ درود شریف پڑھ سکتی ہے حیض والی عورت، درود شریف کی اجازت ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، خاص کر نوجوان اس کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ اس سے دنیاوی نقصانات تو یہ ہیں، شرعی اعتبار سے تو یہ ناجائز و حرام ہے ہی، لیکن دنیاوی نقصانات یہ ہیں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے، سائنس کا کہنا ہے کہ اگر اس حیض کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو شوہر اور بیوی دونوں کا بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، اور ہو جائیں گے بیماری میں مبتلا، کیونکہ یہ فاسد خون ہے جو خارج ہوتا ہے، اور ایسے میں آپ جب ہم بستری کریں گے تو آپ کا بھی بیمار ہونے کا خطرہ ہے اور آپ کی بیوی کا بھی بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے گریز کریں، پرہیز کریں، دور رہیں، اور
اگر آپ کا کوئی دوست میں اس طریقے کے فعل میں مبتلا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں اور اچھے سے اس کو یہ بات بتلا دیں، بھئی حیض کا پیریڈ زندگی بھر کا تو ہے نہیں، یہ 4 5 6 دن 7 دن عام طور سے رہتا ہے، اتنا انتظار کریں، اتنا صبر کریں۔ یہ چیز مجھے آپ تک پہنچانی تھی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگر اب اس پیریڈز اور اس حیض کی حالت میں اگر ہم بستری ہو جائے جان بوجھ کر یا دھوکے سے، تو کیا کریں؟ تو اب یہ ہے کہ توبہ کریں اس عمل سے اپنے، چونکہ گناہ کا کام تھا یہ، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، یا اللہ یہ ہم سے گناہ ہوا، ہم نے شریعت کے خلاف کام کیا تو معاف فرما، اور معافی کے بعد میں آگے سے ایسا نہ کرنے کا عزم کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ آگے سے انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بہت سے لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو گناہ تک کا بھی احساس نہیں ہوتا، انہیں گناہ تک کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو وہ یہ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے، کم سے کم پتہ کریں کہ بھئی ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ کام کتنا غلط ہے، کتنا صحیح ہے۔ عالم کی کمی نہیں ہے، فون پر بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، اور اتنے مسائل عورتوں کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر عورت کو کم سے کم یہ مسائل کی کتاب، عام طور سے ایک جنتی زیور آتی ہے، اس میں عورتوں کے خاص مسائل ہیں، اردو کی آسان عام فہم کتاب ہے، اب تو وہ شاید ہندی میں بھی چھپ گئی ہے، تو اس کو لا کر کے ہر خاتون کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کرے، اور اگر خود پڑھی لکھی نہیں ہے تو کسی پڑھی لکھی جو ہندی یا اردو سے واقف ہو وہ کتاب اس سے سن لے، کم سے کم مسائل کا اس کو پتہ چل جائے گا، ادراک ہو جائے گا، علم ہو جائے گا، تو ان چیزوں سے وہ بچی رہیں گی۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔